امید ہے آپ سب کے لیے نفع ہوتی ہوگی. صرف ایک دن ہے لیکن انشاءاللہ ان لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے, یہ جو لمحات اور منٹس ہمیں دیے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور پھر جنت کے باغوں میں لے جانے والے اوقات ہیں. چلیے انشاءاللہ آپ نیکسٹ سیشن کے لیے ریڈی ہیں؟ آپ تجوید سیکھنے کے لیے دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا الذین ان لوگوں کو اصطفینا جنہیں چنا ہم نے من عبادنا اپنے بندوں میں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی کتاب کو سیکھنے کے لیے چن لیں. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ وہ اس بہترین چیز کو, اللہ کے کلام کو اٹھائیں اپنے سینوں میں, اس کے علم کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. اور ان کی کچھ خاص عادات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہیں, ان کے خاص طریقے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ طریقے دیں اور وہ خاص عادات دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہیں, اور جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو اپنی کتاب کے اٹھانے کے لیے, اس کو سیکھنے کے لیے چنتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. قرآن کو بہت غور کے ساتھ پڑھنا بھی چاہیے. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہ ہو کہ مجھے ایک رکوع ختم کرنا ہے یا 2 رکوع ختم کرنے ہیں. ہمارے اندر ایک خاص قسم کی انٹرسٹ اور توجہ اور غور و فکر رہنا چاہیے, کیونکہ حدیث کے مطابق, جب یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن, قرآن کی تلاوت کرو. میری اسکرین سامنے نہیں آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ القرآن تلفت علیہ قلوبکم فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَقُومُوا. یعنی قرآن کی تلاوت کرو جب تک تمہارے دل اس سے ایگری کرتے ہیں, یعنی اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب تم اپنے دل اور زبان میں تبدیلی کو محسوس کرو تو اٹھ جاؤ, یعنی اس وقت ریسائٹیشن کو نہ کرو. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریسائٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اندر بعض کا تھکن بھی آ سکتی ہے, ہم اتنی توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوتے, نیند آ رہی ہوتی ہے, اور پھر الفاظ کو اس طرح ادا نہیں کر پاتے. اس طرح ہوتا ہے نا سم ٹائم. تو ایسے میں پھر اپنے اوپر زبردستی نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, ریسٹ کر لیں, قرآن کو رکھ دیں, اور پھر جب آپ کی طبیعت فریش ہو پھر اس کو قرآن کو اٹھا لیں اور پھر سے پڑھیں. تو قرآن کی پڑھنے کے بھی آداب میں سے ہے کہ جب آپ تھک جاؤ تو اس کو رکھ دو, جب اس کو بیٹر فیل کرو پھر دوبارہ سے سٹارٹ کرو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, اچھا آپ سب یہ بتائیے کہ ہم کون سے حروف کر رہے ہیں سو فار؟ سب بہت خاموش نظر آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو آپ کی موجودگی کا احساس مجھے ہوتا ہے, اور جب لکھتے نہیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہاں موجود نہیں ہے. جی الحمدللہ, تھروٹ لیٹرز ہم سیکھ رہے ہیں. ابھی تک ہم نے کتنے لیٹرز سیکھ لیے ہیں؟ حروف حلقی میں سے ابھی تک ہم نے کتنے لیٹرز سیکھے ہیں؟ غین اور خا ہم نے سیکھ لیا نا, اور اسی طرح ہم نے ہا اور عین بھی سیکھ لیا ہے. آج ہم کون سے 2 لیٹر سیکھیں گے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہا اور حمزہ. فائزہ بالکل, 2 لیٹرز آج ہم سیکھیں گے, ہا اور حمزہ, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ حمزہ اور ہا کہاں پر موجود ہیں. اس لیسن کو ہم نے 2 لیسنز میں سپلٹ کیا انشاءاللہ, تاکہ ان لیٹرز کے اوپر, کیونکہ ہا اور حمزہ بہت ہی امپورٹنٹ لیٹرز ہیں, باقی سبھی امپورٹنٹ ہے لیکن ان میں مسٹیکس عموماً اسٹوڈنٹس کی زیادہ ہوتی ہیں.
اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ٹائم اپنا لگائیں گے تاکہ ہم ان کو اس طرح سے ادا کر سکیں جیسے کہ ان کو ادا کرنا چاہیے. تو حلق کے جو 2 لیٹرز آج ہم سیکھیں گے آؤٹ آف 6 لیٹرز میں سے وہ ہیں حمزہ اور ہا. اور ان کا آرٹیکولیشن پوائنٹ کیا ہے, یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے حلق کے سب سے آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس سے پہلے جب ہم نے ادن الحلق کیا تھا وہ حلق کا ابتدائی حصہ تھا, یعنی منہ سے قریب ترین حصہ تھا جہاں سے غین اور خا ادا ہوتے تھے. صحیح ہے نا؟ اور اس کے بعد وسط الحلق کیا تھا, درمیانی مڈل آف تھروٹ, اور وہاں سے عین اور ہا ادا ہو رہے تھے. اب ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں گے جہاں پر ووکل کورڈز ہوتے ہیں. آپ سب سے ہم نے بگننگ میں ہم نے پکچرز سے بھی دیکھا تھا کہ ووکل کورڈز کیا ہوتے ہیں. یہ 2 مسلز ہوتے ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے بند ہونے اور کھلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے. یاد ہے یہ بات آپ سب کو؟ وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. حلق کا نچلا حصہ جو کہ منہ سے دور ہوتا ہے لیکن سینے سے قریب ہوتا ہے. دوبارہ سے اس کی ہم پکچر بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے ابھی لیسن کو سٹارٹ کریں, آپ سب کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ بار تشدید کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہ بتائیں کہ تشدید کا جو لفظ ہے کس سے نکلا ہے؟ تشدید شدہ, شد سے نا. اور آپ دیکھیں کہ تشدید کا جو سائن ہے, وہ جو ڈبلیو کا سائن ہے, وہ بیسیکلی شین کے ڈنڈے ہی ہیں. پہلے جب قرآن بگننگ میں لکھا گیا تھا تو عرب کی زبان میں نقطے نہیں ہوتے تھے. اس وقت سین اور شین ایک طرح ہی لکھے جاتے تھے, لیکن بعد میں نقطے بن گئے. تو بیسیکلی شین سے ہی شدہ کا لفظ نکلا ہے, اور پھر شین کا جو شدہ کا جو سائن ہے ڈبلیو کا, وہ بھی اسی سے ہے. تو شدت کا کیا مطلب ہے؟ جس لفظ کے اوپر تشدید کا سائن نظر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد ہے آپ سب کو؟ ایمفسائز کر کے پڑھنا ہے. اور کیوں زور دے کر پڑھنا ہے؟ 2 بار, کیونکہ اس میں 2 لیٹرز موجود ہیں. ایک تو وہ ہے جو ہڈن ہے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور ایک وہ ہے جس کے اوپر جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جس کے اوپر جو سائن ہے, فتح ہے, دمہ ہے, کسرہ ہے. تو بیسیکلی ہم نے 2 لیٹرز کو پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے جیسے اگزامپل دیکھی تھی رب, رب, پہلی با پر سکون آتا ہے اور پھر دوسرے پر فتح ہے. آج کی لیسن میں بھی ایک ورڈ تھا قوہ, قوہ. اب اگر ہم ایسے پڑھیں گے قوہ پڑھ کے آگے گزر جائیں گے تو ہم نے واؤ کو 2 دفعہ ادا نہیں کیا. تو ایسی غلطی کس میں آ جاتی ہے؟ اگر ہم تشدید کو مس کر دیتے ہیں, ایک لیٹر کو پڑھتے ہیں, تو میجر مسٹیک میں آ جاتا ہے نا, لحن جلی میں آ جاتا ہے. اس غلطی کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. سسٹر اسما جب ریسائٹیشن کرتی ہیں تو آپ نے جو رولز ابھی نہیں بھی پڑھے ان پر بھی غور کیا کریں. کہیں پر وہ زیادہ ٹائم لگاتی ہیں, کہیں پر وہ تشدید شدت کے ساتھ پڑھتی ہیں, کہیں پر مدود آ جاتی ہیں, لمبا کرتی ہیں. تو ان سب کو ابھی اگر آپ نے رولز نہیں بھی پڑھے پھر بھی بہت غور سے سنا کریں اور اسی طرح کاپی کیا کریں, فالو اپ کیا کریں. اس سے بھی انشاءاللہ آپ کی لرننگ ہو رہی ہے الحمدللہ. اس کے بعد ریجن آف حمزہ اور ہا کہ ان کا کیا ریجن ہے اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے انشاءاللہ, اور ان کی آواز کیسی ہے. حمزہ اور ہا کی آواز بلند ہے یا لو ہے, اسی طرح ان کی آواز نرم ہے یا سخت ہے یا ہارڈ ہے, یا پھر یہ ہیوی اور لائٹ لیٹرز ہیں. اچھا, یہ جو حلق کا آخری حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو لاسٹ آپ کو یہ جو ڈاٹ سا نظر آ رہا ہے, یہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں, اور یہیں پر ووکل کورڈز پائے جاتی ہیں. اس کو اور ڈیٹیل میں آپ دیکھیے گا, یہ ووکل کورڈز ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کو یہ چھوٹا سا کرو نظر آ رہا ہے نا, یہ 2 کورڈز ہیں جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب آواز پیدا ہوتی ہے تو یہ موو ہوتے ہیں. ان کی موومنٹ سے آواز پیدا ہوتی ہے. یہاں سے جو سینے کے قریب یہ جگہ ہے, حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. اور ان پکچرز میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے, اس کو بھی دوبارہ سے دیکھیے کہ جب ہم ہا ادا کرتے ہیں تو ہمارے ووکل کورڈز اس طرح سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہماری جو سانس ہے وہ جاری رہ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اگر یہ ووکل کورڈز بند ہو جائیں گے تو بتائیں کیا ہوگا؟ سانس جاری رہے گی, سانس نکل سکے گی, یہ دروازہ ہے نا سانس کے نکلنے کا, تو یہ بند ہو جائے گا. تو یہاں سے آواز, ہوا کا جو نکلنا ہے وہ دراصل آواز پیدا کرتا ہے. اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو آواز ایک دم جھٹکے سے باہر نکلتی ہے.
یاد ہے جب ہم نے لیٹر غین کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس میں آواز بلند کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں سانس رک جاتی ہے، تو اس وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے. تو ہاں میں کیا ہوتا ہے کہ ووکل کارڈز کھلے رہتے ہیں، سانس جاری رہتا ہے، تو اس وجہ سے ہاں میں آواز جو ہے ہلکی ہوتی ہے، سافٹ بھی ہوتی ہے، اور اس میں آواز بھی جاری رہتی ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیے گا کہ جب حمزہ کے اوپر حرکات ہیں، فتح، کسرہ یا دمہ، اس صورت میں یہ ووکل کارڈ کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حمزہ میں جب جھٹکے کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، وہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب یہ ووکل کارڈز بند ہو جاتے ہیں، جیسے ب، بی، بھو. اس صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ووکل کارڈز ایک دم سے بند ہو رہے ہیں. لیکن جب جن صورتوں میں حمزہ پر فتح آ جاتا ہے، جیسے جب بھی الف پر کوئی فتح یا حرکہ آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. ا، ای، او، ا، ای، او. اس صورت میں یہاں پر یہ کھل جاتے ہیں، اس لیے ایک دم سے بہت زور سے جھٹکا نہیں آتا، لیکن جب نان واولڈ ہوتے ہیں اس میں جھٹکا آتا ہے. اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. یہاں تک بتائیے کہ اس امیج سے آپ کو کلیئرٹی ہوئی تھوڑی سی؟ جو واولڈ حمزہ جب ادا ہوتا ہے تو ان کے کھلنے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے ویسی شدت نہیں آتی، لیکن عموماً حمزہ کی آواز میں شدت پائی جاتی ہے، اس میں ایک جھٹکا سا پایا جاتا ہے. اس کو ہم اور بھی ڈیٹیل سے انشاءاللہ جب ادائیگی کریں گے پھر آپ کو کلیئر ہوگا. حرکت کے ساتھ حمزہ فتح آ، حمزہ کسرہ ای، حمزہ دمہ او، ا، ای، او، ا، ای، او. بہت آ ای او نہیں کرنا، بہت آ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آ اس طرح سے نہیں کرنا. ا، 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 ای، او. اسی طرح اگر سکون آ رہا ہے حمزہ کے بعد، اس صورت میں اگر آ رہے یہاں پر سکون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر ہم پڑھیں گے، ہم اس کو با نہیں پڑھیں گے، اس کو ب پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حمزہ کی وجہ سے یہاں پر ایک جھٹکا سا آ جائے گا، اور آپ امیجن کریں کہ اس کی جھٹکے کی وجہ کیا ہے، شدت کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے ووکل کارڈز بند ہو رہے ہیں. اسی طرح بی، بو، ب، بی، بو. آپ کہہ کے بھی دیکھیں، ب، بی، بو. اس فارم کو آپ یاد رکھیے گا، جب کبھی ایسا آئے جیسے ش، نون، قرآن میں آتا ہے ش، نون، اس کو شانون نہیں پڑھنا. متحرک ہاں کو دیکھتے ہیں. ہاں کے بارے میں بھی جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ آواز ہوا یہاں سے جاری رہتی ہے، تو ہاں کیسے ہوگا؟ ہ، پتہ ہ، یہ ہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس بات کی ڈفرنس کو محسوس کریں. اگر میں پہلے ایک لیٹر بولتی ہوں اور دوبارہ میں ہاں بولتی ہوں، دیکھیں آپ ڈفرنس محسوس کر سکتے ہیں. ہ، ہی، ہو، ہ، ہی، ہو، ہ، ہی، ہو، ہ، ہی، ہو. اس کی آپ سب نے پریکٹس کرنی ہے، اپنے نوٹ بک میں لکھ لیں کہ ہاں کی اور ہا کی، ان دونوں کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. واضح طور پہ محسوس کریں کہ ہاں آپ کہاں سے ادا کر رہے ہیں اور ہاں آپ کہاں سے ادا کریں. اکثر لوگ اس کو ہاں پڑھ جاتے ہیں، یا پھر اس کو ہاں ایسے لائٹ نہیں پڑھتے. تو اس کو بھی انشاءاللہ اس کی جب ہم پراپر اس کی آیات کے اندر اس کی ریسائٹیشن کریں گے اور اس پر تھوڑا سا اور ٹائم لگائیں گے تو آپ کے ہوپ فلی انشاءاللہ اس میں فلوئنسی آئے گی. اس کو کر کے دیکھتے ہیں. ہ، ہی، ہو، ہ، ہی، ہو. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہوا جاری رہتی ہے، اس کی آواز لو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں کی اندر ادائیگی کے دوران کیونکہ ہوا جاری رہتی ہے، سانس رکتا نہیں ہے، تو اس کی آواز لو ہوتی ہے. اور اس کا زیادہ پتہ ہمیں کب چلے گا؟ آپ بتائیں. کسی بھی مخرج کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اس بات کو پہلے بھی کافی دفعہ ذکر کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ ساکن لگا کر. صوبیہ، پاکیزہ، ساکن لگا کر، جیسے آہ، آہ، اے، اوہ. اب آپ محسوس کریں، آہ، یہ جو ساؤنڈ آ رہی ہے
کہ سانس نکلنے کی جو آواز آ رہی ہے سکون لگا کر زیادہ واضح ہو رہی ہے. اس طرح سے ہاں کی ادائیگی کے دوران سانس جاری رہتا ہے اور حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے, مڈل آف تھروٹ سے نہیں ہوتا. مد اصلی کے بارے میں ہمیشہ یہ ریمائنڈر کہ یہ مد اصلی اور مد طبعی سیم ہے. الف سے پہلے اگر فتح آ جائے تو ہ, یا سے پہلے کسرہ آ جائے تو یا مدیہ ہوگا کیسے ہی, اور واؤ سے پہلے دم آ جائے تو ہو, ہی ہو. تینوں کو پڑھتے ہیں, ہی ہو, ہی ہو, ہی ہو, اے او. ٹھیک ہے, اس کا ایسا ہے کہ میں چاہتی تھی کہ آپ سب میں سے کوئی آ کر میرے ساتھ پڑھے انشاءاللہ. ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے لیکن انشاءاللہ جتنا بھی ہم کر پائیں گے, اور نیکسٹ اس کی جو پریکٹس ہے ہم نیکسٹ لیسن میں بھی کریں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے کوئی 5 منٹس کا ہمارے پاس ٹائم ہے اراؤنڈ. کون آنا چاہ رہے حمزہ کی پریکٹس کرنے کے لیے؟ کوئی بھی ہاتھ ریز نہیں کر رہا, یا پلیز نظر نہیں آ رہا. آپ لوگ کی ہینڈ ریز مجھے نظر نہیں آ رہی سامنے سے. اوکے میم ہم کو آ رہا نہیں کرنا. خدیجہ آپ لے لیجیے, بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتح آ. کیا بول رہا ہے؟ حمزہ آپ کا تھوڑا شور ہے. حمزہ. ہیلو جی خدیجہ آپ بولیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ فتح آ, حمزہ دمہ او, حمزہ کسرہ ای, آ او ای. جزاک اللہ خیر کثیرہ. اب اس میں دیکھیے گا, اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے حلق کے آخری حصے سے اس طرح ادا نہیں ہو رہا ووکل کارڈ سے جہاں سے ادا ہونا چاہیے, کیونکہ حمزہ میں کیا ہوتا ہے کہ آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ آپ اس میں ایک شدت بھی پائی جاتی. کیسے آ آ او ای, او ای, او ای, او ای. نیکسٹ لیٹر کو پڑھیے گا او ای. الحمدللہ. اب آپ کا آ جو ہے مچ بیٹر الحمدللہ. نیکسٹ کو پڑھی السماء. السماء. اب دیکھیں ہم نے جب اس کو سٹاپ کریں گے تو ہم اس کو سکون کے ساتھ اب پڑھ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جو بات کی تھی, جب اس پر سکون لگ جاتا ہے تو ہم اس کی آواز کو کھینچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جھٹکے کے ساتھ رکتے ہیں. السماء. السماء. الحمدللہ, بارک اللہ فیک. سعدیہ آصف آپ لے لیجیے نیکسٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بی. گڈ الحمدللہ. یا بی, یا بی. سب اس کو پریکٹس کریں. بی. یا بی, یا بی, یا بی. ٹھیک ہے, سعدیہ آپ رہیے گا, اس پہلی آیت کو پڑھیے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب دیکھیے اس میں کیا مسٹیک ہوئی ہے سعدیہ. ابھی ہم نے بات کی تھی نا, جب حمزہ پر سکون آئے گا تو آپ نے حمزہ مس کر دیا. جیسے ہم نے کہا تھا ہم نے شأن کو شان نہیں پڑھنا, تو اس کو بھی ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ پھر سے پوری آیت پڑھیے گا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. الحمدللہ, اب بیٹھ رہے. جزاک اللہ خیر. بشرا آپ لے لیجیے سیکنڈ آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. الحمدللہ, بارک اللہ فیک. سسٹر عزیزہ آپ لے لیجیے. وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَىٰ. اس میں تا بھی پڑھیے. وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَىٰ.
ٹھیک ہے. ایسا ہے سسٹر عزیزہ، آپ نے دمہ کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. فتح، کسرہ اور دمہ کی حرکات کے دوران بھی ہم نے اپنے ہونٹوں کو اسی طرح رکھنا ہے. جیسے دمہ کی ادائیگی کے لیے ہونٹ کیسے گول ہونے چاہیے؟ بالکل جیسے سی ٹی کی فارم میں گول ہوتے ہیں نا. والمؤتفقة أهوى. والمؤتفقة أهوى. الحمدللہ بیٹر، الحمدللہ. حمزہ پہ اب آپ نے جھٹکا بھی کیا تھا اور آپ کی دفعہ دم بھی آپ کا گول تھا. الحمدللہ. مدیحہ آپ لے لیجیے نیکسٹ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. دیکھیے بارک اللہ فیک مدیحہ، دو چیزیں ہم نے آئین کو بھی پڑھا تھا. اب آئین پر بھی جھٹکا آ جائے گا اور اس پر بھی جھٹکا آ جائے گا تو سملر ہو جائے گا نا. تو یہ اس طرح کی غلطیاں میجر میں آ جاتی ہیں. کیسے پڑھنا ہے؟ فَيَعْتَذِرُونَ. آئین ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. آئین میں کیسے ہوتا ہے کہ آئین میں آواز جاری رہتی ہے، آئین میں جھٹکا نہیں ہوتا. پھر سے پڑھیے اس کو. اور دمہ کے وَلَا لیے يُؤْذَنُ دمہ لَهُمْ کے لیے گول کیجیے مدیحہ. دمہ کے لیے ہونٹوں کو گول کیجیے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. ماشاءاللہ احسنتی. سیکنڈ بار آپ نے اپنے جھٹکے کو موو کر دیا. فَيَعْتَذِرُونَ وَلَا يُؤْذَنُ. ٹھیک ہے. وَلَا يُؤْذَنُ. الحمدللہ. پورا کر دیں اس کو. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. اس میں مجھے آپ کے نون کے اوپر جو حرکہ ہے بڑی ہوئی لگ رہی ہے. وَلَا يُؤْذَنُ. نون نہیں کرنا. وَلَا يُؤْذَنُ. ٹھیک ہے. ایسا ہے کہ ہمارا نیکسٹ سیشن کا ٹائم ہو گیا ہے. ہم اپنے اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. ابھی ہمیں لیٹر ہا کرنا ہے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ٹائم لیٹر ہا کی پریکٹس بھی کریں گے اور ان دونوں کی جو خصوصیات ہیں جو ہم نے آج ابھی ان کو نہیں دیکھا کہ ان کی آواز کی بلندی اور کمی اور ان کی سافٹنس اور ہارڈنس، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ بار میں ہم دیکھیں گے. لیکن آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ آج کا جو لیسن آپ سب کا تھا اس میں آپ نے حمزہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ آپ کو نظر آئے ہیں وہ آپ نے ڈھونڈ کر ایک چارٹ کی فارم میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے صرف حمزہ کر پائے ہیں، اس لیے اسی سے ریلیٹڈ لیٹرز جتنے بھی الفاظ آپ کو آج کے لیسن میں نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے ایک چھوٹا سا بنا لیجیے گا اس طرح کا ٹیبل اپنی نوٹ بک میں اور اس میں وہ ورڈز کو لکھیے گا اور پھر ان کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سسٹر فرحانہ انعام انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ سیشن آپ سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن رننگ ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ کریں گی انشاءاللہ. ان سے سنیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس خالدہ پلیز مجھے کو ہوسٹ بنا دیجیے گا. جی آج کی آیات ہیں ہماری سورہ البقرہ کی آیات نمبر 153 سے 162 تک ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آمین ثم آمین. یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں. ان آیات میں صبر کرنے کی اہمیت اور پھر صبر کرنے کا اجر بتایا گیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان گاہ بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے. تو اس دنیا میں جو ہے بہت ساری مشکلات آتی ہیں. ان مشکلات پہ ہمیں صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ہی کام لینا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کیا طریقہ بتاتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و قتل، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا
حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درآں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے، ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی اور نہ پھر انہیں کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن یہیں تک تھا۔